بچوں کی نفسیات، یہ الفاظ آپ کو کچھ جانے پہچانے سے نہیں لگ رہا ہے؟ آپ گوگل کیجئے اردو میں لکھیے بچوں کی نفسیات اور گوگل کیجئے، جو کچھ آپ کے سامنے آئے گا آپ سر پیٹ کر رہ جائیں گے۔ جو کچھ آپ کے سامنے آئے گا اس کو آپ ثقافتی پس منظر لیے کچھ اہم اور کچھ کم اہم تجاویز تو کہہ سکتے ہیں، لیکن نفسیات نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے ہاں یہ اہم یا نیم اہم تجاویز عموماً اس بات پر زور دیتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ بچے کو اچھا کیسے بنانا ہے یا نیک کیسے بنانا ہے، اور سب سے بڑھ کر کے فرما بردار کیسے بنانا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ سائنس کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کے بچے کو وہ والا نیک بنائے جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں۔ دوسرا سب سے بڑا مغالطہ فرما برداری کا ہے۔ اچھا بچہ وہ ہے جو فرما بردار ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ فرما برداری یا اوبیڈینس اس نے بڑے ظلم ڈھائے ہیں۔ اچھے، مضبوط، پائیدار اور احترام پر مبنی رشتوں کو جوڑ کر رکھنے والی فرما برداری نہیں ہوتی۔ اچھے، مضبوط اور پائیدار رشتوں کا ضامن صرف تعاون ہے۔ فرما برداری جبر ہے، اور جبر کا شکار ایک خاص مخصوص کمزور رکھنے کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب اسے وہ رکھنا ملے اور وہ سب کچھ تہہ و بالا کر کے رکھ دے۔ آپ کو بچوں کی نفسیات پر یہ ویڈیوز بہت کچھ بتائیں گی۔ کیوں کچھ بچے ہر وقت غصہ کرتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ کچھ بچے چیزوں کو کیوں توڑتے پھوڑتے رہتے ہیں؟ کچھ بچے کیوں ہر وقت روتے رہتے ہیں، اور ایک روتے ہوئے بچے کو کیسے نارمل کیا جا سکتا ہے؟ بحیثیت والدین ہمارے پاس کون سے آپشنز ہیں؟ بحیثیت والدین کیسے ہم اپنی اتھارٹی قائم رکھ سکتے ہیں اور کیسے اتھارٹی کو لوز کرتے ہیں؟ بچہ بہت کمال مخلوق ہے، وہ کیسے آپ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے مناسب وقت ڈھونڈتا ہے۔ جو بچے نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھتے ان کو کیسے ڈسپلن کیا جا سکتا ہے؟ اگر پبلک میں کوئی بچہ بدتمیزی کرے تو اس کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ بچہ آپ کے لیے ترجیح اول ہونا چاہیے یا پبلک؟ آپ کے پاس والدین کا رویہ اپنانے کے کون سے آپشنز ہیں اور سب سے بہتر آپشن کون سا ہے؟ یا اسی طرح رات کو بچے سوتے وقت کیوں روتے ہیں جو سوتے نہیں ہیں؟ ایسے بچوں کو کیسے نارمل کیا جا سکتا ہے؟ بچے کی کردار کی تشکیل میں محبت کا کیا کردار ہے، اور محبت کا کیا سائنسی کردار ہے؟ اسی طرح اچھا اور نیک سے کیا مراد ہے؟ بچے کی کردار سازی میں آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے اور آپ کا کردار کہاں تک ہونا چاہیے؟ پھر کچھ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ایسے بھی شیئر کروں گا جس میں ہم لائٹر موڈ میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ بچوں کو ہنسانے کے کیا کیا طریقے ہیں، یا بچے جو کھیل میں مخصوص کردار اپناتے ہیں جس کو ہم رول پلے کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا اپنا برخوردار جس کی عمر 4 سال ہے، کافی عرصے سے انہوں نے بھی ایک غیر مرئی مخلوق گھر میں پالی ہوئی ہے۔ کچھ دوست ہیں جو انہی کو نظر آتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، تو جب ہم کسی صوفے پر یا کسی جگہ بیٹھنے لگتے ہیں تو اچانک چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں میرا وہ والا دوست بیٹھا ہوا ہے۔ بلکہ کچھ عرصہ پہلے تو اس نظر نہ آنے والی مخلوق کا ہمارے گھر میں ایسا کچھ رش تھا کہ بیٹھنے کے لیے ہم بہت مشکل سے جگہ تلاش کر پاتے۔ تو پھر آپ کو گھر میں ایسی صورتحال میں بہت محتاط ہو کر چلنا پڑتا ہے، کیونکہ بچوں کا کہیں فریج پڑا ہوا ہے اور کہیں ان کا کوئی ٹی وی لگا ہوا ہے، اور یہ وہ تمام چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور آپ غلطی سے ان پر پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر نقص امن تو ہونا ہی ہے، اور پھر بچوں کا احتجاج بھی اصولاً ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی چیزوں کو ہم توڑیں گے تو انتشار تو ہوگا، جھگڑا تو ہوگا۔ سو بچوں کی نفسیات کی سیریز میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کو سادہ رکھوں، یعنی سادہ زبان استعمال کروں، لیکن اس کے باوجود کچھ اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو استعمال کرنا مجبوری ہوتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ایسی اگر کوئی دقیق اصطلاح آئے تو اس کو پراپر وضاحت کے ساتھ پیش کروں۔ ان ویڈیوز میں کوشش ہوگی کہ نیورولوجیکل وضاحتوں میں نہ پڑھا جائے، یعنی اس کو بالکل سائیکالوجی کے ساتھ اس کو نتھی کیا جائے۔ اگر آپ کو دلچسپی ہو تو آپ نیورولوجی کے سیکشن میں اسی یوٹیوب چینل میں ایک نیورولوجی کا سیکشن ہوگا، اس میں جا کے ان معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، یا بچوں کا ڈیولپمنٹل گروتھ کا سیکشن علیحدہ ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے، بہت شکریہ۔